بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے تکبر کی مذمت، یعنی خود کو اعلیٰ و ارفع سمجھنا، خود کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر اور کمتر اور ادنا سمجھنا۔ بقول اہل علم تکبر کی مذمت کو یوں سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلا گناہ کہ جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کی گئی وہ تکبر ہی تھا۔ چنانچہ ابلیس نے تکبر دکھایا، اور یہ کہ اللہ عز و جل کی جانب سے جب اسے حکم دیا گیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، تو اس نے تکبر کی وجہ سے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا۔ فرمایا قرآن کریم میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سبھی نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہ سب سے پہلا گناہ یہ تکبر ہی تھا۔ اور یہ کہ تکبر کیا چیز ہے، تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سے ہمیں اس بارے میں تعلیم ملتی ہے۔ فرمایا کہ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ فقال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة۔ تب ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، بعض اوقات کوئی انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس عمدہ ہو، اور یہ کہ اس کے جوتے بہترین قسم کے ہوں۔ قال ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تو جمیل ہے، یعنی خوبصورت ہے، اور یہ کہ اللہ جمال کو یعنی خوبصورتی کو پسند بھی فرماتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ جہاں تک معاملہ ہے تکبر کا، تو تکبر تو اس چیز کا نام ہے کہ حق اور سچ کا انکار کرنا، اور یہ کہ دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھنا۔ یعنی تم نے یہ سوال کیا کہ انسان بعض اوقات چاہتا ہے کہ میرا لباس نفیس ہو، بہترین ہو، اور کبھی انسان کا یہ دل چاہتا ہے کہ میرے جوتے خوب اچھے ہوں، بہترین ہوں، قیمتی قسم کے ہوں، جبکہ اے اللہ کے رسول آپ نے تو ہمیں یہ بات بتا دی کہ جس کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ تو جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ تو اب کیا بنے گا کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ لباس عمدہ ہو،
اور جوتے بہترین قسم کے ہوں؟ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو جمال یعنی خوبصورتی کا معاملہ ہے، اور خوبصورتی کو اللہ پسند فرماتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں البتہ تکبر کہ جس سے میں منع کر رہا ہوں اور متنبہ کر رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں، تکبر اس چیز کا نام ہے کہ بطر الحق، حق کا انکار کر دینا، یعنی کسی کو یہ بات معلوم ہو کہ میرے سامنے یہ شخص جو کچھ کہہ رہا ہے یہ حق اور سچ کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود محض تکبر کی وجہ سے، کہ جس طرح ابلیس کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ کی طرف سے جب حکم آ گیا کہ سجدہ کرو آدم کو تو یہ حکم حق ہے اور سچ ہے، لیکن محض تکبر کی وجہ سے انکار کر دینا کہ میں بڑا ہوں، اور یہ کون ہوتا ہے کہ جو میں اس کی بات کی تصدیق کروں، اور دوسری بات یہ کہ وغمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اگر کسی کا لباس بہت عمدہ ہے، جوتے بہت نفیس ہیں، شاندار ہیں، صاف ستھرے ہیں، چمک رہے ہیں، لیکن وہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھ رہا، تو پھر یہ تکبر نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تکبر اسی چیز کا نام ہے کہ انسان خود کو اعلیٰ اور بہتر سمجھے اور دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھا کرے۔ ابلیس نے جب تکبر کیا اور سجدے سے انکار کیا تو اس کے انکار کی وجہ یہی تھی، یہ سب سے پہلا گناہ اس کی وجہ یہی تھی، یعنی تکبر۔ ابلیس نے اس موقع پر یوں بھی کہا کہ انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں اسے یعنی آدم کو کیوں سجدہ کروں جبکہ میں تو اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے اور اسے پیدا کیا ہے مٹی سے۔ کہاں آگ اور کہاں مٹی، یہ بھڑکتی ہوئی آگ، شعلے مارتی ہوئی آگ، کہ آگ میں تو بڑی طاقت ہوا کرتی، آگ تو ہر چیز کو جلا دیا کرتی ہے، اور یہ کہ آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اوپر کی جانب اٹھتی ہے، بلند ہوتی ہے، جب دھواں نکلتا ہے تو وہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگتا ہے، اوپر کی جانب جاتا ہے دھواں بھی اور شعلے بھی۔ جبکہ زمین کی خاصیت یہ ہے کہ زمین تو نیچے ہی ہوا کرتی ہے، اور اگر اسے اڑایا جائے تب بھی یہ غبار، یہ دھول اور یہ مٹی، یہ خود بخود پھر نیچے ہی واپس آ جائے کرتی ہے۔ تو یوں جواب دیا ابلیس نے کہ مجھے یا اللہ تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو یہ کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں اسے سجدہ کروں؟ تو تکبر کی وجہ سے ہی ابلیس نے اس گناہ عظیم کا ارتکاب کیا۔ قرآن کریم میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا اور انکار کا راستہ اپنایا تھا، ان کے بارے میں فرمایا کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، انہوں نے انکار کیا، حالانکہ انہیں اپنے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے لائے ہوئے دین اور ان کی لائی ہوئی شریعت کی حقانیت و صداقت کا مکمل یقین تھا۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، وہ دل کی گہرائیوں سے اس حقیقت سے خوب واقف تھے کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام جو کچھ کہتے ہیں یہ سچ فرماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انکار کیا اور کفر کیا۔ کیوں؟ ظلما وعلوا،
ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، اور علو یعنی اپنی برتری دکھاتے ہوئے کہ ہم تو بڑی شان والے ہیں، ہم کیوں نبی کی بات مانیں۔ تو تکبر کی وجہ سے ہی انہوں نے انکار اور کفر کا راستہ اختیار کیا۔ تو تکبر انسان کو گویا کہ کفر تک بھی پہنچا دیا کرتا ہے۔ اسی طرح بقول اہل علم متکبر قسم کا جو انسان ہے تو اسے اس کا تکبر اپنے رب کی عبادت سے اور یہ کہ دعا و فریاد سے، اللہ کے سامنے دعا و مناجات اور فریاد، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا وغیرہ، متکبر قسم کے انسان کو اس کا تکبر اس چیز سے روکے رکھتا ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو، تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو کہ میری عبادت سے تکبر دکھایا کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ تو عن قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جا پہنچیں گے۔ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگا کرو، تو ساتھ ہی یہ بات بھی بتا دی گئی کہ یہ حکم سننے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کی عبادت کی طرف راغب نہیں ہوتا، اللہ سے دعا نہیں مانگتا، گویا وہ اللہ کے سامنے تکبر دکھا رہا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کے سامنے تکبر دکھائے گا تو پھر وہ عن قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جا پہنچے گا۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ جنہیں دنیا کی بڑی نعمتیں نصیب ہوا کرتی ہیں، تو ان نعمتوں کی وجہ سے، حالانکہ یہ بات قابل غور ہے کہ یہ نعمتیں بھی تو اللہ ہی کی طرف سے عطا فرمودہ ہیں، ورنہ انسان کی کیا مجال اور کیا حیثیت ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ تکبر کی وجہ سے مسجد میں باجماعت نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ بعض اوقات یہ صورتحال ہوا کرتی ہے کہ کوئی انسان ہے اور یہ کہ مسجد بالکل اس کے گھر کے قریب ہی واقع ہے، لیکن وہ یہ سوچ کر کہ مجھے کیا ضرورت ہے، اور یہ کہ سب حالات تو درست ٹھیک ٹھاک معاملات چل رہے ہیں، خوشحالی ہے، فراوانی ہے، روپیہ پیسہ ہے، سبھی کچھ ہے، اور یہ کہ وہاں مسجد میں جب میں صف میں کھڑا ہوں گا تو نہ جانے میرے قریب کس قسم کا انسان آ کر کھڑا ہو جائے کہ اس کے کپڑوں سے شاید بو آ رہی ہو، تو میں اسے ہٹا بھی نہیں سکوں گا، نہ خود وہاں سے ہٹ سکوں گا کہ یہ تو شرم کی بات ہو جائے گی۔ تو یوں اس قسم کی باتیں سوچ کر وہ مسجد نہیں آتا، تکبر کی وجہ سے کہ خود کو بڑا اور بہتر سمجھتا ہے دوسروں سے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی ہی محرومی اور بدبختی کا معاملہ ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کو تکبر کی وجہ سے وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑے رکھتے ہیں، روح گردانی کیا کرتے ہیں۔ اگر انہیں اس جانب متوجہ کیا جائے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کو اس سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے، سنت کی خلاف ورزی سے بچنا چاہیے، لیکن تکبر کی وجہ سے وہ اس قسم کی کسی نصیحت کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے۔ حالانکہ عن سلمة بن الاکوع رضی اللہ عنہ، سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا اکل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، فقال کل بیمینک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کل بیمینک، کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ،
قال لا استطيع، تو وہ کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، انکار کر دیا۔ قال لا استطعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم ایسا کر بھی نہیں سکو گے، کہ میں نے تمہیں کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تم نے انکار کیا اور یوں جواب دیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، تو دیکھ لو، یاد رکھو تم آئندہ ایسا کر بھی نہیں سکو گے کہ دائیں ہاتھ سے تم کھانے کے قابل ہی نہیں رہو گے۔ ما منعہ الا الکبر، تکبر کی وجہ سے اس نے سنت پر عمل سے انکار کیا۔ فما رفعها الى فیہ، اس دن کے بعد وہ کبھی اپنا دایاں ہاتھ اوپر اٹھا ہی نہیں سکا۔ تو یہ ہے وبال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دینا، اس پر عمل سے گریز کرنا محض تکبر کی وجہ سے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو جو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کیا کرتے ہیں، انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کوئی بڑا فتنہ، بڑی آزمائش، بڑی آفت انہیں آ گھیرے، یا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی بڑا دردناک عذاب انہیں پہنچ جائے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، بعض اوقات انسان تکبر کی وجہ سے بہت اترا کر چلتا ہے، حالانکہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے انسان تم زمین پر اکڑ کر مت چلا کرو۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے جو خاص بندے ہیں ان کی تو کیفیت یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر چلتے ہیں عجز و انکسار کے ساتھ۔ تکبر سے چلنا، اترا کر چلنا، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبہ نفسہ مرجل رأسہ یختال فی مشیتی، ایک بار گزشتہ امتوں میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص چلا جا رہا تھا بہت ہی اتراتا ہوا، اترا کر اور اکڑ اکڑ کر چلا جا رہا تھا، اور یہ کہ اسے خود اپنا آپ بہت اچھا لگ رہا تھا، یعنی خود پسندی میں وہ مبتلا تھا، اور یہ کہ اس نے بال خوب بنا سنوار رکھے تھے، کنگھی کر رکھی تھی، اترا کر چلا جا رہا تھا۔ اذ خسف اللہ بہ، اچانک اللہ نے اسے زمین میں زندہ دھنسا دیا، یعنی زمین پھٹی اور وہ اس میں دھنستا چلا گیا۔ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ قیامت کے دن تک مسلسل زمین میں اندر نیچے گہرائی میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔ تو یوں اکڑ کر چلنا، اترا کر چلنا، تو ان لوگوں کو جو اس قسم کی حرکت کیا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ شخص جو اترا کر چلا جا رہا تھا، اچانک زمین پھٹی اور وہ اس میں زندہ ہی دھنس گیا، اور قیامت تک وہ نیچے دھنستا ہی چلا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔